ہم عورتیں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور اکثر خود کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اس ویڈیو میں اپنی تھکی ہوئی بہنوں کے ساتھ وہ چند عادتیں، سادہ مگر مؤثر عادتیں شیئر کر رہی ہوں جو میں خود اپنی روزمرہ زندگی میں اپناتی ہوں۔ ان عادتوں کو اپنا کر آپ گھر کے کام آسانی سے کر سکیں گی، ذہنی طور پر فریش محسوس کریں گی اور جسمانی طور پر بھی خود کو فٹ رکھ سکیں گی۔ یہ ویڈیو ہر اس ہاؤس وائف کے لیے ہے جو اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ صبح کا ٹائم ہے، فجر کے بعد کا میں نے نماز بھی پڑھ لی تھی اور سبق بھی پڑھا، تو میں اسٹور میں آ گئی۔ تو میں آپ کو اپنے ہر ایک ولاگ میں یہی بتا رہی ہوں کہ میں فجر کے بعد زیادہ تر سوتی نہیں ہوں، تو بچوں نے اسکول جانا ہو یا نہ جانا ہو، لیکن آج بچوں نے اسکول بھی جانا تھا۔ تو یہاں کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے جو میں نے کل دھوئے تھے، تو دھوپ کافی زیادہ لگ گئی تھی، تو ساتھ ہی وہ کپڑے بھی خشک ہو گئے۔ تو میں کپڑے لا کر رات کو نیچے رکھ دیے تھے۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا سٹور ہے، ادھر ہی سارے کپڑے رکھے جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس سٹینڈ بنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی پریس بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کپڑے اٹھا رہی تھی تو بس دل میں سوچ رہی تھی کہ اف خدا، کپڑے دھونا اور پھر انہیں اٹھانا، اگر 2 گھنٹے کپڑے دھونے میں لگتے ہیں تو 1 گھنٹہ انہیں اٹھانے میں بھی لگ جاتا ہے۔ یہاں میرے تمام کپڑے اٹھائے جا چکے تھے۔ یہاں پر میں شاپر کھول رہی تھی تو ان کے بابا آئے ہیں، وہ دودھ لینے گئے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے ہیں کہ صبا یہ شاپر میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرا ایک ڈریس ہے جو کل سلائی ہو کر آیا ہے، بس میں وہی دیکھ رہی ہوں۔ جب میں نے ڈریس نکالا تو یہ اتنا کہ خوبصورت سلائی ہو کے آیا بس پوچھے مت۔ ڈریس کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے پریس کر لوں۔ آج میرا دل بھی تھا کہ رات کو یہی والا ڈریس پہنوں۔ دراصل جب بھی میرا موڈ بنتا ہے تو میں ہفتے میں 1، 2 یا کبھی 3 دفعہ ایسا ضرور کرتی ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں روز ہی ایسا کرتی ہوں، لیکن جب دل بہت خوش ہو یا خود کو اچھا محسوس کرانا ہو تو میں کوئی بھی سوٹ نکال لیتی ہوں اور اسے پریس کرتی ہوں اور پہن لیتی ہوں۔ خاص طور پر ظہر کے بعد جب میرے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں تب میں اپنے لیے یہ چھوٹی سی خوشی کر لیتی ہوں، اور میں اپنی بہنوں سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیے جینا سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ روز کریں، لیکن کم از کم ہفتے میں 2-3 دفعہ اپنے لیے اچھا سوٹ نکالیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ نیا ہی ہو، بس وہ ڈریس جو آپ کے دل کو اچھا لگے اسے پریس کریں، پہنیں اور خود کو اچھا محسوس کرائیں۔ یقین کریں یہ چھوٹی سی عادت دل اور دماغ دونوں کو بہت سکون دیتی ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، جب ہم مائیں 3-4 بچوں کی ماں بن جاتی ہیں تو ہم یہ سوچ لیتی ہیں کہ بس یہی بچے ہی ہماری پوری زندگی ہے، انہی کو کھلانا ہے، انہی کے کپڑے لانے ہیں، انہی کو خوش کرنا ہے۔ ہم بازار بھی کبھی جائیں تو اپنے لیے کچھ لینے کے ارادے سے، لیکن جیسے ہی بچوں کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے یا ہمیں بچوں کے لیے کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، ہم فوراً وہی خرید لیتی ہیں اور اپنے آپ کو پھر پیچھے رکھ دیتی ہیں۔ لیکن 3-4 بچے ہو جانے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ ہم خود کو بھول جائیں، بلکہ کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کو سمیٹا کریں، کیونکہ بچوں کی مائیں جب تک خود ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ نہیں ہوں گی، نہ وہ ایک مضبوط گھر بنا سکتی ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں، یہ بچوں کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو رات ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ رات کو کیا ہوا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی، تو جب تک میں انہیں کچھ بولوں کھانے کے لیے تو وہ اتنی ضد نہیں کرتے، سمجھو کہ ضد کی بنیاد ہی میں رکھتی ہوں۔ تو میں نے اپنے بچوں سے بولا کہ اپنے بابا کو بولو کہ بابا آج ہم نے چکن چیز سٹک کھانی ہے۔ تو بچوں نے اپنے بابا سے بولا، تو ان کے بابا کہتے ہیں چلے میں منگوا دیتا ہوں۔ تو کچھ بچے نے، چھوٹا بیٹا اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بابا میں نے تو برگر کھانا ہے۔ میں نے کہا اجاز ایک چکن چیز سٹک منگوا لو، ایک برگر منگوا لو، اور ایک لوڈڈ فرائز جو ہوتے ہیں وہ منگوا لو۔ آخر میں نے کہا اور ایک چکن چیز سٹک بھی آ گئی اور ایک برگر کی ڈیل آ گئی اور ایک لوڈڈ فرائز بھی آ گئی۔ وہ سب چیزیں آ گئی، بچوں نے بھی کھایا اور میں نے بھی جتنا دل تھا کھایا۔ بل تقریباً 2000 کے قریب بن گیا۔ بعد میں دل میں خیال آیا کہ کاش یہ منگواتی تو شاید بچوں کی کسی ایک کی ٹیوشن فیس ہی چلی جاتی۔ یہ سوچ ہم مائیں ہمیشہ سوچتی ہیں، لیکن پھر میں نے خود سے کہا کہ کبھی کبھار اپنے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے جگاڑ لگا لینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ خوش ماں ہی مضبوط گھر بناتی ہے۔ تو میرے سٹور کا تمام کام ختم ہو گیا تھا، تو میں کچن میں آ گئی تھی۔ تو آج میرے بچوں کو اسکول جانا تھا، کیونکہ چھٹیوں کے بعد آج ان کا پہلا دن تھا اور پیپر بھی شروع ہو گئے تھے۔
رات کو نا میرا جو چھوٹا بیٹا نا کافی لیٹ آیا تھا ٹیوشن سے، اس لیے میں نے ابھی تک اسے نہیں اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ جب 8 بجیں گے نا تب اٹھاؤں گی، کیونکہ اس کا اسکول 9:30 بجے لگتا ہے۔ میں عموماً یہی کرتی ہوں کہ پہلے ناشتہ تیار کر لیتی ہوں، پھر اسکول جانے والے جو بچوں کو جانا ہوتا ہے نا ان کو اٹھا لیتی ہوں، تاکہ آرام سے وہ ریڈی ہوں اور ناشتہ بھی سکون سے کر لیں۔ ناشتے میں نا سب سے پہلے میں نے چائے بنائی ہے بچوں کے لیے۔ جب بھی چائے بناتی ہوں نا تو بس ہلکی سی نا پتی ڈالتی ہوں اور تھوڑی سی چینی۔ آج ناشتے میں ساگ اور پراٹھا ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو ساگ بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے سچ بتاؤں تو مجھے ساگ بنانا نہیں آتا، لیکن ساگ سردیوں کا ایک تحفہ ہوتا ہے۔ یہ ساگ بھی مجھے تحفے کے طور پر ملا تھا، میرے شوہر کے ایک دوست نے بھیجا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو آج اسی ساگ کو ہلکا سا تڑکا لگا کر نا تو ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ یہاں میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا، میں نے سب کو ناشتہ دے دیا۔ جب میرے شوہر یا میرے بچے ناشتہ کرتے ہیں نا تو میں بھی خود بھی ان کے ساتھ ہی ناشتہ کر لیتی ہوں۔ اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ صبح کا ناشتہ ضرور کیا کریں، کیونکہ جب تک ہم ناشتہ نہیں کرتے نا تو ہمارا انرجی لیول بالکل زیرو ہوتا ہے، اور پھر ہمیں پورا دن بھی چلنا ہوتا ہے، کام کرنے ہوتے ہیں، بچے کی ذمہ داریاں، سب کچھ۔ اس لیے صبح کے ناشتے کو اپنی زندگی میں پہلی ترجیح بنائیں، پہلے ناشتہ پھر کوئی دوسرا کام۔ میں تو ہمیشہ یہی کرتی ہوں کہ صبح سب سے پہلا کام ناشتہ بنانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی ناشتہ کروانا، اپنے شوہر کو بھی، اور خود بھی ناشتہ کرنا، کیونکہ جب ماں خود مضبوط ہوگی تب ہی وہ پورا دن سب کو سنبھال سکے گی۔ یہاں پر نا میں اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے چائے ڈال رہی تھی، تو ایک آپ کے ساتھ ایک اپنی بہنوں کے ساتھ چھوٹی سی ٹپ نا شیئر کرتی جاؤں کہ جب بھی آپ نے شیشے کے کپ میں چائے ڈالنی ہے نا تو ہمیشہ نا ایک سلور کا سپون نا نیچے رکھ لینا ہے، تو سلور کے سپون کے اوپر چائے ڈالنی ہے، ورنہ جب آپ گرم گرم چائے ڈالتی ہیں نا تو کپ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں مجھے پتا کہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، بس ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے تو اس طرح بہت زیادہ کپ ٹوٹے ہیں۔ تو میں نا ایک دن ایسے ہی چائے ڈال رہی تھی تو میری بہن آئی ہوئی تھی، تو مجھے اس نے کہا کہ آپ نا ایسے چائے ڈالا کرو، تو تب سے میں ایسے ڈال رہی ہوں، تو اب میرے کپ نہیں ٹوٹ رہے۔ تو یہاں پر نا میرے بچے نا اسکول چلے گئے تھے، تو بستر تھے کمرے میں پڑے ہوئے، تو اس کمرے میں نا ہم سب سوتے ہیں، میرے بچے، میں اور میرا شوہر بھی۔ تو اس کمرے میں میری بیٹی نا چھوٹی ہے، تو ہم نے نا کارپیٹ ڈالا ہوا ہے، تو میں نے بستر سمیٹے، جو بھی نا ہلکا پھلکے سی چیزیں پڑی ہوئی تھی نا تو وہ میں نے اٹھائی ہیں۔ تو بس آج میرا دل نہیں تھا کر رہا کچھ بھی کرنے کو، تو میں نے کہا آج میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تو جب میں نا باہر کچن میں گئی ہوں نا تو میری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو میں نے چائے کو دوبارہ گرم کیا ہے، تو اب نا میں نے کہا پہلے وہ پی لیتی ہوں۔ تو آپ میں سے کس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اکثر چائے بناتی ہیں اور اپنے لیے اور بھول جاتی ہیں؟ سے یہی کہوں گی کہ ہر وقت جو ہوتا ہے نا کام کرنے کی ضد چھوڑ دیں کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ 100 کام آپ نے سوچے ہوتے ہیں کہ ہمیں دن میں یہ بھی کرنے ہیں، کچھ وقت اپنے لیے نکالا کریں، کبھی قرآن مجید کے ساتھ، کبھی نماز کے ساتھ، کبھی ایک کپ چائے کے ساتھ۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں اپنے لیے جینے کے لیے، اپنی صحت کو تندرست رکھنے کے لیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جب ہم یہ سب کرتی ہیں نا تو ہمیں مینٹلی خوشی ملتی ہے، ہمیں فزیکلی ہم فٹ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے کوئی کام کرنے ہیں نا کہ آپ 1-2 کام کر رہی ہیں نا تو وقفے وقفے سے نا پانی ضرور پیا کریں۔ پانی پینے سے نا ہمیں ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی، پانی پینے سے ہماری جو انرجی ہوتی ہے نا وہ بوسٹ ہوتی ہے۔ اپنے لیے وقت نکالنا کوئی غلط بات نہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ تو میں تو ایسے کرتی ہوں، جن دن ان کے بابا کو چھٹی ہوتی ہے نا تو ان کے بابا نا خود ہی تو بچوں کو نا باہر لے جاتے ہیں، پھر میں اپنے لیے جیتی ہوں، کوئی سکن کیئر کر لیتی ہوں، کوئی اپنے لیے جو بھی کرنا نا وہ کرتی ہوں کہ جس سے مجھے خوشی ہو۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کیا کریں، تاکہ وہ اپنے لیے جو کریں گے نا تو ان کو خوشی فیل ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بس ہم پورا دن ماسیوں کی طرح کام کرتی رہتی ہیں، تو جب رات کا پہر آتا ہے نا تو بس ہم تھک ہار کے سو جاتی ہیں، پھر اگلا دن پھر وہی کام، پھر اس سے اگلا دن پھر وہی کام۔ کیوں؟ ہم بس کام کرنے کے لیے آئی ہیں؟ نہیں، ہمیں اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں، دن میں نا تقریباً 10 منٹ واک ضرور کیا کریں۔ یہ نہیں کہ صبح ٹائم، دن کے کسی بھی حصے میں واک 10 منٹ ضرور کیا کریں۔ صبح ٹائم کر لیں، دوپہر کو کر لیں، شام کو کر لیں، جب ٹائم ملے۔ اگر آپ کے پاس کہیں پارک وغیرہ تو ادھر چلی جایا کریں، اگر پارک قریب نہیں ہے تو چھت پہ کر لیں۔ تو آج کل سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں تو موسٹلی جو واک ہے نا وہ نا نیچے ہی کر لیتی ہوں۔ تو دھوپ آج کافی زیادہ تھی تو میں اوپر آ کے میں تھوڑی دیر واک کی ہے، تو پھر میں بیٹھ گئی تھی، تو دھوپ بہت زیادہ ہے تو آج میں سارا دن بس دھوپ کو ہی نا انجوائے کروں گی، کیونکہ دھوپ بھی جو ہے نا ہمیں انرجی دیتی ہے۔ تو دیکھیں جب سردیوں کے پچھلے دن تھے نا 100 ہیٹر لگا رہے تھے، سردی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہیٹر ہے نا یہ بہترین ہیٹر ہے، شکر الحمدللہ۔
خدا کی اس ہر نعمت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ میری بہنوں نے بتانا کہ آج کا میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کریں، آپ کا ایک کمنٹس مجھے موٹیویشن دیتا ہے اور اگلی ویڈیو بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔